اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو مرد اور عورت دونوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ عورت کے لیے سب سے محفوظ، بہترین اور اعلیٰ جگہ اس کا اپنا گھر ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی نمائش نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ عورت کو گھر میں رہنے کی تعلیم دیتی ہے تاکہ اس کی عزت اور اس کی عصمت محفوظ رہ سکے۔ گھر عورت کے لیے ایک قلعہ ہے جہاں وہ فتنوں سے محفوظ رہتی ہے اور اپنی اصل ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ عورت کی اصل ذمہ داری اولاد کی تربیت، شوہر کا ساتھ دینا اور گھر کے نظام کو سنبھالنا ہے۔ عورت نے جب سے اپنے آپ کو گھر میں قرار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہنے کا عزم کیے رکھا، وہ دنیا کی غلاظتوں سے، دنیا کی نحوستوں سے اور دنیا کی درندگیوں سے بچی رہی۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ صرف بلا ضرورت باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی شرعی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا چاہے تو بالکل اسے اجازت ہے، مگر احکام شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ لیکن عادت یا فیشن کے طور پر بار بار باہر نکلنا، بازاروں میں جانا، گلی محلوں میں، پارکوں میں جانا اور دیگر سیر و تفریح کے مقامات پر جا کر غیر محرموں کے سامنے جا کر کے اپنے زیب و زینت کی نمائش کرنا، یہ انتہائی خوفناک عمل ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرمدار بن جاتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جہنم اس کاموں کا در بن جائے۔ جب مسلمان عورتیں پردے اور حیا پر قائم رہیں تو اسلامی معاشرہ پاکیزگی میں اپنی مثال آپ تھا، مگر جب عورت نے مغربی آزادی اپنائی، اسکول کالج کی تعلیم نے ان کو بگاڑا، تو معاشرہ بگڑتا چلا گیا اور خاندانی نظام تباہ برباد ہو گیا۔ آج مغرب میں جس طرح خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، جہاں ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی کوئی عزت نہیں بلکہ وہ ایک کھلونا بن کر رہ گئی ہے، اسلام نے عورت کو خاندان کی محافظ، نسل کی ممار اور گھر کی رونق بنایا ہے۔ اس کا اصل حسن اس کا پردہ ہے اور اس کی چار دیواری ہے۔ اگر عورت اس اصول کو مضبوطی سے تھام لے تو اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور معاشرہ بھی دینی اقدار پر پروان چڑھے گا۔ لہٰذا مسلمان عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ یقین کیجئے اسی میں خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔